یہ ریڈیو زرمبش اردو ہے۔ ریڈیو زرمبش اردو کے پروگرام دوربین کے ساتھ میں قاضی ریحان حاضر خدمت ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بلوچستان کے بارڈر پر تجارتی بندش کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں آج ہی بننے والے بارڈر ٹریڈ یونین کی نئی کابینہ کے سیکریٹری جنرل گلزار دوست بلوچ۔ گلزار دوست، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے سامعین اور ناظرین کو اس کاروبار کا پس منظر بتائیں۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ جہاں پر یہ کاروبار ہو رہا ہے وہاں دو ممالک کی مستقل سرحدیں ہیں، ایک طرف پاکستان ہے اور دوسری طرف ایران ہے۔ آپ لوگوں کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے، تو یہ مطالبہ کس سے ہے اور کن قوانین و ضوابط کی بنیاد پر ہے؟ سر، پس منظر کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، یہ ابھی کا نہیں بلکہ کئی دہائیوں پہلے جو یہاں پہ یہ گولڈ سمتھ لائن انگریزوں نے نہیں کھینچی تھی، جس وقت سے وہ اس طرف فارس ہوا کرتا تھا، ایران سے پہلے ایران کا پرانا نام، اس طرف بلوچستان ہوا کرتا تھا، یونائٹڈ بلوچستان۔ ہماری سرزمین کی بلوچستان جس خطے میں ہم رہتے ہیں، یہ بارڈر ابھی جو کھینچی گئی ہے یہ مصنوعی بارڈر تصور کی جاتی ہے۔ بلوچوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ یہاں سے چابہار کے اس طرف بندر عباس تک بھی یہ سیستان بلوچستان کے بارڈر اس سے پہلے موجود تھے۔ چونکہ یہ پورا بلوچستان ہوا کرتا تھا، یہاں پہ آپس میں بلوچوں کے قبائل، مختلف قبائل آباد تھے، ہر قبیلے کا دوسری قبیلے سے رشتہ داریاں تھیں۔ یہاں موسم کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے، زبانوں کے حوالے سے ایک دوسرے سے ہم بندھے ہوئے تھے۔ ہماری پدری یا پشتی جائیدادیں بارڈر کے اس طرف بھی تھیں، بارڈر کے اس طرف بھی ہیں ابھی بھی۔ تو جب سے یہ لکیر کھینچی گئی ہے گولڈ سمتھ لائن، جب برٹش کیا کہتے ہیں بلوچستان تھا یا برٹش انڈیا تھا، اس وقت سے بلوچوں کا کاروبار ہندوستان کے ساتھ بھی تھا، افغانستان کے ساتھ بھی تھا، یا بعد میں جو فارس کا نام ایران بنا، ایران کے ساتھ بھی تھا۔ چونکہ بر صغیر کو ڈیوائیڈ کیا گیا، اس طرف ہندوستان، اس طرف جو ہے نا پاکستان اور بنگلہ دیش بنایا گیا، جبھی سے 1947 سے لے کر اب تک یہاں پہ بارڈر کی کشمکشوں کے بیچ بلوچ قوم پسی ہوئی ہے۔ پہلے سر یہ تھا کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات بہتر تھے، اس حوالے سے بارڈر پہ جتنے ہمارے لوگ آباد ہیں، تفتان سے لے کر جیونی تک، اس پورے خطے میں لوگوں کا علاقہ مکینوں کا نہ صرف بلکہ یہاں مکران کے لوگوں کا بلکہ جالاوان، ساراوان، خاران، لسبیلا، بیشتر لوگوں کا ذرائع معاش بارڈر ٹریڈ کے تھرو منسلک تھا۔ اور خاص طور پر مکران میں جہاں نہ زراعت کا کوئی سسٹم ہے، نہ ریاست کی طرف سے کوئی فیکٹری بنائی گئی ہے، نہ سرکار یا ریاست کی طرف سے لوگوں کو روزگار مہیا کیا گیا ہے، اس بارڈر کے ہی ذریعے لوگوں کا گزر بسر ہوتا تھا۔ لوگ اسی کاروبار، بارڈر کے کاروبار سے ہی لوگ وابستہ تھے۔ لیکن اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں، ایران اور پاکستان کے آپسی رشتے خراب ہو چکے ہیں۔
اس حوالے سے فینسنگ باڑ لگائی جا رہی ہے سو کال گولڈ سمتھ لائن پہ. تو اس بہانے سے اس عذر کے ذریعے مکران کے لوگوں کو خاص طور پر ان کی معاشی جو واحد معاشی ذرائع ہے اس پر قدغن لگائی جا رہی ہے، جس سے بہت حد تک معاشی بدحالی پھیل چکی ہے. ابھی ریسنٹلی میں اس کا واقعہ یوں بتا دوں کہ مکران میں تقریباً فینسنگ کے حوالے سے انہوں نے 80% کام مکمل کری ہے. اب شاید ان کے ذہن میں ہے کہ 20% ان کے ٹھیکیدار جو کام کر رہے ہیں باڑ لگا رہے ہیں بارڈر کو، جب یہ مکمل ہو جائے تو شاید یہ بارڈر مکمل طور پر کلوز کر لیں. اس سے نہ صرف معاشی بدحالی پھیلے گی بلکہ لوگوں کے، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپسی رشتے بھی ہیں، اموات ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے ملنے کو چلے جاتے ہیں، شادیاں ہوتے ہیں، عید کے پر مسرت موقعوں پر ہم ایک دوسرے سے اپنے رشتہ داروں سے ملنے وہ ادھر چلے آتے ہیں، ہم ادھر چلے جاتے ہیں. اس حوالے سے سر لوگوں مطلب قوم کو، ہماری بلوچ قوم کو آپس میں تقسیم کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے ان کا. ریسنٹ واقعہ سر میں آپ کو ابھی بتا دوں جو کہ یہ ہلچل مچی ہوئی ہے، یہ فینسنگ کے حوالے سے انہوں نے چیک پوسٹ بنائے ہوئے ہیں. ہر 15-20 قدم پر چیک پوسٹ انہوں نے لگائے ہیں. یہ جو مال بردار ہمارے گاڑیاں ہیں، لوگوں مزدوری کر کے کسی نے اپنے گھر کے زیورات بیچ کے، کسی نے اپنی کوئی زرعی زمین بیچ کے ایک گاڑی لی ہوئی ہے، کسی نے کہیں پہ ڈپو کو لی ہے، کسی نے دکان لگایا ہے، کسی نے پنکچر مشین لگایا ہے. مطلب وہ صرف اس حوالے سے تاکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے، ان کو پڑھا سکے، یا اپنی سفید پوشی برقرار رکھ سکے معاشرے میں. ابھی سر انہوں نے ایک فارمیٹ بنایا ہے کہ ہر ایک چیک پوسٹ پر تقریباً 4 سے 5 دن تک ایک گاڑی کھڑی رہتی ہے. دوسرے چیک پوسٹ تک پہنچتے ان کو 4 سے 5 دن لگ جاتے ہیں. اس طرح بارڈر تک پہنچنے کے لیے ان کو 18 دن لگ جاتے ہیں. اس دوران مکران جیسے ایک گرم علاقے میں اپریل، مئی اور جون کے ابھی مہینے آنے والے ہیں، رمضان کے اس عقیدت مند مہینے میں لوگ روزہ بردار بھی ہیں بہت سارے. تو اس حوالے سے سر نہ کھانے پینے کی اشیاء ہے وہاں ان کو میسر، نہ پینے کا پانی ہے، نہ سایہ ہے. اس حوالے سے لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں. یہ اب ایک انسانی المیہ بن چکا ہے، نہ صرف مکران کے لیے بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک المیہ ہے. کیونکہ جہاں پہ وبا پھوٹ پڑتی ہیں، جہاں پہ زلزلے آ جاتے ہیں، جہاں پہ سیلابیں آ جاتے ہیں، وہاں پہ باہری ممالک کا خاص طور پر ایک دباؤ رہتا ہے، یا امداد یا کیا کہتے ہیں سپورٹ کے حوالے سے، ایڈ کے حوالے سے وہ دوسرے ملک کو دے دیتے ہیں. لیکن میں یہاں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے نا باہری ممالک کو، خاص طور پر اقوام متحدہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ انسانی المیہ پھوٹ پڑنے کو ہے سر. یہاں سر مزدور حضرات، ڈرائیور حضرات، کلینر حضرات 20,000 کے قریب بارڈروں پر پھنسے ہوئے ہیں. اس طرف ایران کے گجر ہے، نہ ان کو اس طرف جانے دیتا ہے، اس طرف پاکستانی فوج ہے نہ ان کو اس طرف آنے دیا جاتا ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہم نے 4 لاش ہم تک پہنچے ہیں، ہم نے کفن دفن کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 1 ہفتے تک یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو ہمیں اور سینکڑوں ہزاروں لاشیں ملنے کو متوقع ہیں. میں اپنے سوالات کے ساتھ کچھ باتیں اپنے سامعین کے لیے بھی عرض کرنا چاہوں گا. یہ جو سرحدی پٹی ہے اس پر تجارت کی طویل تاریخ ہے. اگر میں بلوچستان کی محرومیوں کا ذکر کروں اور بلوچ کی محکومی کی بات کروں تو اس کے سیاسی پہلو ہیں جس سے میں اجتناب برت کر صرف اقتصادی پہلو پر بات کرنا چاہوں گا.
ابھی صرف اس موضوع پر بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر ہزاروں لوگ معاشی حوالے سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں قتل کیا جا رہا ہے، انہیں تباہ کیا جا رہا ہے۔ اس پر وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور مزاحمت کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا جو محور ہوگا وہ اس اقتصادی پہلو پر ہوگا۔ تو ایک طویل تاریخ رہی ہے، لیکن حالیہ سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے سختیاں کی جا رہی ہے، لوگوں کی زندگیاں تنگ کی جا رہی ہیں۔ اس سے بلوچستان کی معیشت پر، بالخصوص مکران کی معیشت پر کیا اثر پڑے گا؟ مکران جہاں پر اس وقت ہم اسی علاقے میں رہتے ہیں، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جیموڑی سے لے کر پنجگور تک، بلکہ اس سے بھی آگے، یہاں اشیاء کرد و نوش ہمیشہ ایران سے آتا تھا، جن میں آٹا ہوتا تھا، گھی ہوتی تھی۔ غرض سارے سامان ایران سے آتے تھے اور پاکستان کے شہروں کی طرف سے بہت کم چیزیں آتی تھیں۔ تو اگر یہاں پر اس تجارت پر پابندیاں عائد کی جائیں تو اس کے اثرات مکران کی معیشت پر کیا پڑیں گے اور لوگوں کی زندگیاں کس طرح متاثر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات نہ صرف مکران پر بلکہ پورے بلوچستان پر پڑیں گے۔ یہاں نہ صرف اقتصادی حوالے سے بلکہ ہیومن ریسورس کے حوالے سے بھی، کیونکہ مکران وہ واحد بلوچستان کا خطہ ہے جہاں نہ سرداری نہ جاگیرداری نظام ہے۔ مکران جہاں بلوچستان کے باقی ماندہ علاقوں سے لٹریسی یا ایجوکیشن کے حوالے سے زیادہ شعور رکھتا ہے، اس حوالے سے ان کا یہ بھی پلاننگ میں سمجھتا ہوں ہے، شاید پائپ لائن میں ہے کہ جی مکران میں جب معاشی بدحالی آئے گی، لوگ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکیں گے، جس سے یہ شاید ہم کو ایجوکیشن سے دور رکھنے کی ان کی ایک گہری سازش ہو۔ معاشی بدحالی کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے، جس طرح ہم صدیوں پہلے رہتے تھے۔ پاکستان اسٹیٹ کی طرف سے بلوچستان میں اور خاص طور پر مکران میں معاشی نظام، زرعی نظام یا ایجوکیشن، روزگار، اس حوالے سے ان کے لیے پہلے سے انہوں نے کوئی سسٹم یا اس کے متبادل نہ صرف سوچا ہے بلکہ یہ دینا میں سمجھتا ہوں کہ نہیں چاہیں گے۔ صرف ایک بارڈر کے ہی ذریعے ہمارے ہاں معیشت کا پہیہ چلتا رہا ہے۔ اس کے بند ہونے سے نہ صرف سرمایہ دار طبقہ سڑکوں پر آ جائے گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مزدور، لوور کلاس، لوور مڈل کلاس سب ہم فاقہ کشی کا شکار رہیں گے، کیونکہ جب معیشت کا پہیہ جام ہو جائے گا تو ہمارے ہاں حالات جو کہ پہلے سے اتنے اچھے نہیں تھے، اب ہم سوڈان یا صومالیہ کی طرح ہمارے حالات چلے جائیں گے۔ مکران جغرافی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بارشیں پہلے سے بہت، جغرافی حوالے سے ہم بارشوں کے رینج میں نہیں ہیں، بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں زراعت بھی بہت کم ہوتی ہے۔ اور زراعت کے حوالے سے میں بتا دوں، بجلی کا یا الیکٹریسٹی کا بڑا عمل دخل رہتا ہے۔ یہاں 18-20 گھنٹے جب پہلے سے لوڈ شیڈنگ ہو، جس علاقوں میں 18 گھنٹے تک بجلی مؤثر نہ ہو، وہاں کیا خاک جو ہے نا زمینداری یا زراعت ہو سکتی ہے؟ تو جو تھوڑی بہت 15-10% مکران کے لوگوں کا گزر بسر ہمارے ساحلی پٹے میں ماہی گیروں کا تھا، اب ٹرولنگ کی وجہ سے وہ بھی ہم سے چھینی جا رہی ہے، وہ بھی ٹرولنگ کی نظر ہو چکی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشی حوالے سے ہم پھر پتھروں کے زمانے کو چلے جائیں گے۔ یہ جو سرحد ہے جسے دنیا پاکستان اور ایران کی سرحد کے نام سے جانتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 959 کلومیٹر کی یہ طویل سرحد دو ممالک کے درمیان سرحد نہیں، بلکہ ایک بلوچستان کو دو ممالک کے درمیان تقسیم کیا گیا ہے۔ اور جس وقت بلوچستان کو تقسیم کیا گیا تھا،
یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ بلوچستان میں رہنے والے افراد کو مشرق سے مغرب کی طرف اور مغرب سے مشرق کی طرف سفر کی آزادی حاصل ہوگی اور انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اس طویل سرحد پر ایسے بھی علاقے ہیں جنہیں تقسیم کیا گیا ہے، گاؤں تقسیم ہوئے ہیں، لوگ تقسیم ہوئے ہیں۔ تو یہ 959 کلومیٹر طویل سرحد پر کتنی ایسی راہداریاں ہیں کہ جہاں ضرورت ہے کہ لوگوں کو آسانی سے سفر اور تجارت کی اجازت دی جائے، اور اس کی یہاں کی معیشت پر کس طرح کے مثبت اثرات پڑ سکتے ہیں اور یہاں کی صورتحال کس طرح بہتر ہوگی اگر یہاں قانونی طور پر آسانیاں پیدا کی جائیں ان کے لیے، تو کیا اس کے معاشی اثرات ہوں گے۔ دیکھیں، اگر یہ اس بارڈر کو لیگلائز کر لیں ٹریڈ کے حوالے سے، یا اس کو ایک سسٹم کے تحت لے آئیں، تو نہ صرف مکران ڈویژن میں بلکہ پورے بلوچستان کے باقی ماندہ اضلاع میں بھی معیشت بہتر سے بہترین ہو جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جی یہاں پہ اشیاء خوردنوش کے سامان بڑے سستے ملیں گے، آپ کے جو ہے نا فیول بڑے سستے ملیں گے، اور مہنگائی جو اس کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے معاشی بدحالی پاکستان میں آ چکی ہے، پاکستان کی اکانومی بھی بہتر ہو جائے گی، کیونکہ ان کو اتنے سارے میٹیریل سرو کرنے نہیں ہوں گے بلوچستان کے حوالے سے، بلکہ ایران کے تھرو یہ لیگلائز کر لیں اس کو ایک ٹیکس یا ٹیکسیشن نظام کے تحت لے آئیں، یہاں پہ ایکسائز ڈیوٹی لگا دیں، تو چھوٹی موٹی ایکسائز ڈیوٹی دے کر یہ پاکستان خود اپنے خزانے کو جو ہے کہ بہتر کر سکے گا، نہ صرف اپنے خزانے کو بلکہ یہاں پہ سرکاری ملازمت کی بھی تعداد بڑھے گی، اور اس کے علاوہ معیشت کے حوالے سے کاروبار بہترین ہو جائے گا۔ چھوٹی موٹی سرمایہ داری سے کوئی اپنے خاندان کی کفالت کر سکے گا۔ اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتا دوں، اگر کوئی ایک بندہ ایک گاڑی لے لے، اس کو 3 سے 4 جو ہے نا اس کے اوپر ایک کلینر، ڈرائیور، ایک منشی، رستے میں جو ہے نا کھانا پینا، پنکچر پوائنٹ، سروس پوائنٹ، جو ہے نا لوڈ کرنا پھر اتارنا، ایک گاڑی سے کم از کم 10 سے 12 بندوں کا ذرائع معاش منسلک رہے گا۔ آپ یقین کر لیں کہ اس وقت بھی بلوچستان میں 20,000 لوگ جو بارڈر پہ پسے ہوئے ہیں۔ آپ تربت مارکیٹ کو دیکھ لیں اس عید کے سیزن میں، جہاں پہلے کروڑوں روپے کا کاروبار ہوتا تھا، اب دکانوں میں، مارکیٹوں میں لوگ مچھر مار رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بارڈر کی وجہ سے ہی جو ہے نا بازاروں کی رونقیں بحال ہوتی تھی، لوگ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے تھے، سودا سلف کر سکتے تھے، بلکہ بیماریوں کے حوالے سے کراچی، کوئٹہ یا دوسرے شہروں جا کر جو ہے نا اپنے علاج معالجے کروا سکتے تھے۔ تو جو آپ نے لیگلائز کے کوشچن کے حوالے سے میں بات کر لوں، اس سے خود پاکستان کے خزانے کو جو ہے نا پلس پوائنٹ رہے گا، بلکہ اس سے پاکستان کو، پاکستانی حکومت کو بہت بڑا بوجھ روزگار کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی جو ٹینشن اس وقت بلوچستان میں روزگار کے حوالے سے ہے، وہ ٹینشن ایک حد تک ختم ہو جائے گی، کیونکہ لوگ جو ہے نا آلریڈی اپنے معاشی سرگرمیوں میں بزی رہیں گے۔ ابھی سر دیکھیں، جب بارڈر بند رہے گا تو چوری، ڈکیتی، رہزنی اور دوسرے جو ہے نا خراب کاریاں معاشرے میں پیدا ہوں گے۔ نشہ کے حوالے سے لوگ بے روزگاری کے عالم میں نشے کی طرف بھی چلے جائیں گے۔ اس حوالے سے معاشرے میں یا ہمارے سوسائٹی میں بگاڑ پیدا رہے گا۔ تو چاہیے یہ تھا ان کو کہ یہ اس کو جو ہے نا ایکسائز ڈیوٹیز لگا دیتے یا ان کو ٹیکسیشن نظام میں لے آتے، تاکہ ان کو بھی فائدہ رہتا
اور ہمارے بلوچوں کو بھی گزر بسر بہتر رہتی. لیکن ان کو سمجھائے کون؟ شاید ان کی پالیسیاں یہ نہیں ہیں، شاید ان کی پالیسیاں وہ شاید مذموم عزائم رکھتے ہوں بلوچ کے بارے میں یا بلوچستان کے بارے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہاں کے لوگ، مقامی لوگ جو ہے نا معاشی حوالے سے خود مختار رہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے اپنے بچوں کو پڑھائیں. شاید یہ وہ چاہتے نہیں ہیں. حالیہ دنوں میں جو بات سامنے آئی ہے، جو اس ساری صورتحال کو گمبھیر بناتی ہے، المناک بناتی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستانی فورسز کی طرف سے روکے جانے پر کم از کم 4 افراد بھوک اور پیاس کی شدت سے ہلاک ہوئے ہیں. تو یہ ہلاکتیں کن آلات میں ہوئی ہیں؟ ان میں سے ایک شخص آپ ہی کے شہر کے رہنے والے تھے جن کا نام سبزل بتایا گیا ہے. تو یہ اموات کیسے ہوئی ہیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر کسی جگہ پر ان گاڑیوں کو روکا گیا ہے، ان پر کوئی پابندی لگائی گئی تھی کہ آپ بارڈر پر نہ آئیں، تو اتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں کیسی جمع ہوئی ہیں؟ تو اگر ان کو مغربی بلوچستان میں کسی جگہ پر روکا جاتا یا بارڈر پر روکا جاتا تو یقیناً اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی. گاڑیوں کے واپس جانے کے لیے ان کو راستہ ہوتا تو وہ واپس چلی جاتی. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے مرے ہیں، اور وہاں پر جو اموات ہو رہی ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے، تو یہ کس طرح سے ہو رہا ہے؟ اس حوالے سے میں آپ کو کلیئر کر دوں سر. دیکھیں یہاں پہ پہلے جو لوگ چلے جاتے تھے ڈائریکٹ بارڈر پوائنٹ پہ چلے جاتے تھے، وہاں پہ لوگ اپنے ٹوکن کا انتظار کر لیتے تھے، وہ ان کو ٹوکن دے دیتا تھا، وہ جو ہے نا لوڈ کر کے واپس چلے آتے تھے. اب انہوں نے اپنے طریقہ کار میں تبدیلی لائی ہے. تربت سے بارڈر تک پہنچتے پہنچتے یا گوادر سے بارڈر تک پہنچتے پہنچتے یا پنجگور سے، اس طرح ان کو 20 چیک پوسٹوں پر گزرنا پڑتا ہے. دیکھیں ہر ایک گاڑی کی تلاشی لے کر لوگوں سے پوچھ گچھ کر کے 20 سے 25 منٹ یہ لے لیتے ہیں سیکورٹی والے. تو پیچھے لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں. ایک چیک پوسٹ پر جو ہے نا کم از کم آدھا گھنٹے 20 منٹ ایک گاڑی کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے. تو اگلے 15-20 کلومیٹر بعد ایک اور چیک پوسٹ، اس طرح ایک اور چیک پوسٹ. ان چیک پوسٹوں کو کراس کرتے کرتے جو ہے نا کئیوں گھنٹے لگ جاتے ہیں. جب وہ بارڈر ایریاز میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہلے ان کو کڑا کر دیا جاتا تھا، ان کی گاڑیاں کڑی کر دی جاتی تھی، ان کو ٹوکن کے نام پہ بٹایا جاتا تھا 4 دن 5 دن 6 دن، وہ ٹوکنوں کے اب انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. اب چونکہ ایز سچ وہاں پہ کوئی سسٹم ٹریفک کا نہیں ہے، وہاں پہ ہزاروں گاڑیاں کڑی رہتی ہیں ندیوں میں، نالوں میں، یا آپ کہہ سکتے ہو ایسے پہاڑی سلسلوں میں، جو بیک ہونا ان کے لیے تقریباً امپوسیبل ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک گاڑی کو پیچھے واپس شہر کی طرف آنے میں ہزاروں گاڑیوں سے گزر کے آنا پڑتا ہے. اب جب کسی کی گاڑی آگے کڑی ہے تو وہ پیچھے آ بھی نہیں سکتی ٹریفک میں جتنی گاڑیاں وہاں پہ کڑی ہیں. اس حوالے سے ان کے ساتھ جو اشیاء خوردنوش ہوتے تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں، پینے کے پانی ختم ہو جاتے ہیں. پہلے یہ تھا کہ اتنے چیک پوسٹ نہیں تھے، جو بارڈر پوائنٹ پہ تھے وہاں پہ مارکیٹ تھی، وہاں پہ ڈھابے تھے، ہوٹلز تھے، اور وہاں پہ پانی، اشیاء خوردنوش وغیرہ سب کچھ موجود تھا. انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی سارے ہوٹل بند کروا دیے ہیں، جتنے جو مارکیٹس تھے وہ سب بند کر دیے ہیں، جتنے دکان تھے وہ سب بند کر دیے ہیں. اب یہ جو ہے نا خود سے اپنی گاڑیوں میں اشیاء خوردنوش لے کر چلے جاتے ہیں. یہ پہلے سوچتے تھے کہ جی ہم 4-5 دن میں واپس ہماری واپسی ہوگی، تو یہ زیادہ سے زیادہ ہفتے بھر کا سامان لے کر جاتے تھے. اب چونکہ وہ 20 دن وہاں پہ پسے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے راشن ختم ہو جاتے ہیں، ان کے پانی ختم ہو جاتے ہیں، وہ اس بھوک، افلاس اور پیاس کی وجہ سے اب وہ جو تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں. اس حوالے سے اب پہلے 3 لاشیں ہمیں موصول ہوئی تھی کل صبح، بلکہ پرسوں رات کو فضل کا واقعہ پیش آیا. کل صبح ہم نے سبزل بلوچ کو جو ہے نا دفنا دیا. تو جب ہم نے ان کے کلینر سے پوچھا کہ آپ بھی ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ جی
یہ بھی خود بیچارہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نہ ڈالتا. وہ کہہ رہا ہے کہ واپسی آنے میں جو ہے نا ہم گاڑیوں کو ٹرن کر کے واپس بھی نہیں آ سکتے. تو یہ سارا گمبھیر صورتحال ہے اس حوالے سے کہ ان کو اگر اجازت دی جائے دن میں 1000-1500 گاڑیوں کو جانے کی تو دن میں 15 یا 1500 یا 1000-1200 گاڑیاں کم ہو جاتی ہیں. آگے کو بارڈر پہ جو ہے نا پوائنٹ پہ لوڈ کر کے واپس آئیں گی تو اس طرح پیچھے کی 1500 یا 1000 گاڑیاں آگے کو چلے جائیں گے. جب بارڈر بند ہی رہے گا نہ آگے والے گاڑیاں اس طرح بارڈر کراس کے جا سکیں گی نہ بیچ والے گاڑیاں یا اس طرح پسے ہوئے گاڑیاں اس طرف واپس آ سکیں گے. اس حوالے سے جو ہے نا یہ سارا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے بارڈر بند کرنے کے حوالے سے, کیونکہ اس طرف انہوں نے کہا ہے کہ ہم جانے نہیں دیں گے. پیچھے یہ بیچارے آ بھی نہیں سکتے ٹریفک کی وجہ سے, ان کی گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں. نہ کھانے پینے کے سامان, اشیاء خوردونوش. اس حوالے سے یہ انسانی المیہ یہاں پہ جنم لے رہی ہے. اب میری طرف سے یہ آخری سوال کہ آپ لوگوں نے بارڈر ٹریڈ یونین کے نام سے ایک نئی تنظیم کی داغ بیل ڈالی ہے جس کا مقصد یقیناً یہی ہے کہ اس حوالے سے آپ جدوجہد کریں گے. تو آپ لوگ کیسے آگے جائیں گے اور اس کے قانونی پہلوؤں پر آپ آگے جا کر بات کریں گے اور آپ کس طرح سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ جی ہم نے حکمت عملی یہ بنا رکھی ہے کہ ہم ایک اس کو باقاعدہ یونین شکل دیں گے مکران کے حوالے سے. اب جو کہ ہم نے آج کل ہم نے کال دی تھی کہ کل گزری ہوئے کل کو کہ کل یعنی آج کے کل کے ہم میٹنگ رکھ لیتے ہیں. ہم نے میٹنگ رکھ لی ہے تو تقریباً بہت سارے لوگوں نے اس میں حصہ لیا. ڈسٹرکٹ پنجگور کے بھی لوگوں نے, ڈسٹرکٹ گوادر کے بھی لوگوں نے, کیچ کے بھی لوگوں نے. تو مشترکہ طور پر ایک ٹریڈ یونین ہم نے بنائی ہے. اس ٹریڈ یونین کو ذمہ داری دی ہے کہ جی ہم سارے جتنے, اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں اس ٹریڈ یونین میں صرف کاروباری حضرات نہیں ہیں, اس میں پولیٹیشین بھی ہیں, اس میں سول سوسائٹی کے بھی لوگ ہیں, انجمن تاجران کے بھی لوگ ہیں, اس میں وکیل بھی ہیں. آپ مختلف شعبہ جات زندگی کے لوگوں کو اس میں جو ہے نا دیکھ سکیں گے. اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ باقاعدہ ایک لا عمل طے کر لیں. کل ہماری پھر سے نشست ہوگی, ہم نے جو ہے نا کچھ پوائنٹ رکھے ہیں, وہ پوائنٹ ہم جا کے انتظامیہ کمشنر اور ڈی سی کمشنر مکران کو اور تینوں ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنروں کو دے دیں گے کہ جی یہ ہمارے مطالبات ہیں. اور اس حوالے سے ہمارے جائز مطالبات کو مان کر ہمیں یہاں پہ تجارت, بارڈر پہ تجارت کرنے کی, ہمارے لوگوں کو بارڈر پر تجارت کرنے کی اجازت دی جائے. ان میں ہم نے کہا ہے کہ جی اگر آپ لوگ ہمارے جو کہ پہلے سے 18-20 کے قریب چیک یہ کراسنگ پوائنٹ تھے یا گیٹ تھے, اگر آپ لوگ کہتے ہو جی ہم اتنے نہیں کھول سکتے تو ہر ڈسٹرکٹ میں کم از کم 3 کراسنگ پوائنٹ آپ دے دیں. ہر ڈسٹرکٹ میں 3 کراسنگ پوائنٹ کم از کم, زیادہ سے زیادہ نہیں, زیادہ سے زیادہ جتنے بھی دے سکتے ہو, کم سے کم 3 کراسنگ پوائنٹ پر آپ جو ہے نا ہمیں اجازت دے دیں. ہمارے ڈرائیور حضرات جائیں گے. ہر کراسنگ پوائنٹ پر کم از کم دن میں 1000 گاڑیوں کو اجازت ہو. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں کم از کم 3000 گاڑیاں جب آئیں گی تو یہ صرف مکران کے لیے اشیاء خوردونوش اور دیگر سامان لے آئیں گی جو یہاں کے لیے کافی رہے گا. اس حوالے سے ہم نے جو ہے نا لا عمل طے کی ہے کہ کل ہماری ملاقات ہوگی ڈپٹی کمشنر کیچ سے, پھر ہم جائیں گے پنجگور اور پھر ہم جائیں گے گوادر. یہ اس حکمت عملی کے تھرو ہم اپنے جو ہے نا ٹریڈ یونین جو ہم نے بنائی ہے, اس یونین کو ہم انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہی اس کو جو ہے نا رجسٹر بھی کروائیں گے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے. وہاں سے ہم بالکل اس کو قانونی شک بھی اس میں ہم نے ڈالے ہیں. اور اس حوالے سے ہم نے ایک وکیل بھی کری ہے, حاج ہائر کری ہے کہ اس وکیل کو جو ہے نا وہ وکیل ہمیں قانونی اور لیگلز پوائنٹ کے تھرو بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے بریف کرے گا, جس کے لیے ہم اس کو لیگلائز کرنے جا رہے ہیں.
سامعین، اس گفتگو کو سننے کا شکریہ۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ زرمبش